اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 109، 110 اور 111 کا مطالعہ کریں گے، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ ایمان والوں کو کیا بنا دینا چاہتے ہیں، یعنی یہود مسلمانوں کو کس طرف پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو کون سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیا اسلام قبول کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے کے کیا فوائد ہیں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ان کے حق، سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اہل کتاب کافروں کی راہ اپنانے سے منع فرمایا ہے، کہ انہیں خبر دی ہے کہ یہ اہل کتاب مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کافر بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش اور مکر و فریب کو روا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عفو درگزر اور تحمل سے کام لینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی اور حکم ان کے بارے میں آ جائے۔ چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہود قتل کیے گئے، بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلا وطن کر دیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ عفو درگزر کرنے کا حکم قتال والی آیتوں سے منسوخ ہو گیا۔ انہی میں سے ایک آیت سورہ توبہ آیت نمبر 29، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حیی بن اخطب اور اس کا بھائی ابو یاسر بن اخطب نے عربوں سے شدید دشمنی اس لیے شروع کر دی تھی کہ اللہ نے اپنا آخری نبی عربوں میں کیوں مبعوث کر دیا۔ یہ دونوں یہودی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے شدت کے ساتھ روکتے تھے۔ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی، پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ یہود کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، ایسے تمام کاموں کا تمہیں یقیناً آخرت میں بدلہ مل جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی۔ یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں،
ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ زبانی دعوے اور جھوٹی آرزوئیں بیکار چیزیں ہیں، یہ خواہ یہودیوں کی ہوں یا نصارہ کی یا مسلمانوں کی یا کسی اور کی۔ اخروی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق صالح اعمال بجا لانا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانہ میں کیے تھے، جیسے صدقہ یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی کرنا، ان کا ثواب مجھے ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسلام لائے ہی اس شرط پر ہے کہ تیری سابق نیکیاں بحال رہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میں نے جتنے اچھے کام جاہلیت میں کیے ہیں ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑوں گا، اتنے ہی سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیے تھے، پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔